ہے نماز جو ہے وہ ملا کے پڑھتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہو، تو وہ نماز کیسے قائم ہوگی؟ ذرا اگر اس کو بیان کر سکیں تو پلیز۔ یہ تو بہت بڑی سعادت اور بہت اچھا موقع ہے تبلیغ مذہب اہل بیت کرنے کا، کیونکہ ہمارے اوپر بے ویسے شک۔ بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ حضرات نماز نہیں پڑھتے یا نماز کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ تو جی تقریباً تمام ہی ائمہ السلام نے یہ بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ جو نماز کو نہیں مانتا، ایک جی۔ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، مانتے تو ہے نماز کو لیکن نہیں پڑھتے، تو ہوں، جو نہیں پڑھتا ہے وہ پھر بھی گنہگار ہے، اس کی بخشش کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخص جی۔ ہے جو مانتا ہی نہیں نماز کو، کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے مذہب اہل بیت کے اندر، نعوذ باللہ، تو ایسا شخص مذہب اہل بیت سے خارج ہے، نہ ہوں، صرف مذہب اہل بیت سے خارج ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہوں، تو بہت بڑا موقع ملتا ہے ہمیں صحیح طریقے سے مذہب اہل بیت کو پورٹری کرنے کا، کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں اور بے نماز شک۔ جانتے ہیں، نماز پڑھانا بھی جانتے ہیں، بلکہ ایک روایت کا جملہ اس طرح سے بھی ہے کہ چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان وہ افراد ہوں کہ جو نماز پڑھانے والے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مسلمانوں کو نماز پڑھانے والے ہوں، ان کی مسجدوں میں جا کر اذان دینے والے ہوں، تو ہمیں لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو، جو جی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور وہ خود لیڈ کرتے رہے۔ تو اگر موقع ملتا ہے لیڈ کرنے کا تو بالکل نماز پڑھائی جا سکتی ہے، نماز انسان کو پڑھانا آنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ کس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، پڑھنا اسی انداز سے جس طریقے سے فرادہ نماز پڑھی جاتی ہے، صرف اپنی آواز کو آپ بلند کر دیں تاکہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان تک آواز پہنچ سکے، بسم اللہ۔ اور جی ایک اعتدال کے ساتھ سوبر انداز میں آپ کی آواز بلند ہو، بہت چیخو پکار نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ آواز کو بہت زیادہ انسان اونچی نہ کرتے اور چیخو پکار والی آواز پیدا نہ ہو جائے، تو اس سے نماز ورنہ باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن مناسب انداز میں اگر آواز کو بلند کیا گیا ہے کہ نمازیوں تک آواز پہنچ جائے، تو آپ پوری نماز اپنی بلند آواز سے پڑھیں، سوائے تسبیحات اربع کے حصے کی، اسے خاموشی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور خاموشی کے ساتھ ادا کر کے پھر رکوع میں جب جائیں گے تو آواز دوبارہ سے بلند ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمیں نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اور اسے اویل کرنا چاہیے، اور مسلمانوں سے بہت اچھے اس میں تعلقات انسان قائم کر سکتا ہے اور مذہب اہل بیت کی طرف لا سکتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہمیں نماز پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، نماز کم از کم پڑھنے کا ان کے ساتھ موقع ملتا ہے، تو اسے بھی انسان ضائع نہ کرے، ان کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اور بتایا جائے کہ مذہب اہل بیت میں کس طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ آپ اپنے سامنے سجدگاہ رکھنا چاہیں تو بالکل سجدگاہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ویسٹ کے اندر کوئی قتل و غارت گری والا ماحول تو نہیں ہوگا بالکل انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے۔ جی اور پیار و محبت سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں سجدگاہ رکھی ہے، بعد میں شاید آپ سے جی سوال بھی کریں گے تو آپ جواب بھی جی۔ دے سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ماشاء کن کن اللہ۔ چیزوں پر سجدہ کرنا جائز ہے وہ خود انہی کی کتابوں سے ثابت ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں گے، جس طریقے سے عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو شاید وہ بھی سوال کریں کہ آپ ہاتھ کھول کر کیوں پڑھتے ہیں، تقریباً سبھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ روایتیں بھی خود کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ افراد کے جو بہت آسانی سے اس لنک کو تلاش کرنا چاہیں ان سے میں کہوں گا کہ آج کل ایک نام انجینئر محمد علی مرزا کا نام مشہور ہوا ہے، جو ان مناظراتی موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس موضوع کو ٹھیک ٹھاک انداز میں ڈسکس کیا اور کہا ہے کہ جو شیعہ طریقہ ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا، وہی صحیح طریقہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی سنت رسول کے مطابق ہے۔ تو بہت اچھا موقع ملے گا ہمیں اہل بیت کرام کے مذہب کی طرف لانے کا۔ اب ہمیں عام انداز میں جس طرح سے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے، جی صرف ایک جو فرق پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا اہل سنت بھائی نماز پڑھا رہا ہے اور ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں الحمد اور سورہ بھی خود اپنی زبان سے ادا کرنا ہوگا، اور الحمد اور سورہ کے علاوہ جو پوری نماز ہے وہ تو ہم ویسے بھی ادا کرتے ہیں، اسے بھی مکمل طور پر ہمیں ادا کرنا ہوگا، یعنی ہماری پوری نماز زبانی طور پر ادا ہو رہی ہوگی، صرف ہم اس انداز سے کہ ہم بظاہر ان کے ساتھ صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری نیت جماعت کی ہے، تو اس طریقے سے ہم کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ صورت جماعت ہے، یعنی شکل جماعت کی ہے لیکن کام ہمیں فرادہ والے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی لیکن اگر کوئی شیعہ نماز پڑھا رہا ہو اور ہم شیعہ کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے ہوں، تو ایسی صورت ہوں، میں الحمد اور سورہ کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، ہوں، الحمد اور سورہ کے اندر ہم خاموش رہیں گے، اور باقی جتنا حصہ ہے وہ ہمیں خود ادا کرنا ہے، حتیٰ تسبیحات اربع کا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں خود پڑھنا ہوتا ہے، صرف الحمد اور سورہ کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ اس صورت کی بات ہے جب ہمارے شیعہ مومن کوئی بھائی آگے جا کر نماز پڑھا رہے ہوں، ہمارے مولانا آگے نماز پڑھا رہے ہوں اور ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں الحمد سورہ کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہوگی،
اور باقی جو نماز ہے اسے نارمل طریقے سے ادا کرنا ہوگا.